میرے اوپر 16 FIR کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا, تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو میں لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا, میں شہباز گل ہوتا, تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہی جیل میں جا کے اسی طرح پھیٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس نے نہیں, بس 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 ایک منٹ بس بس کرو, سن لو. میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے, جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی, کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا, کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں, وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور, وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائڈ کر کے, ان کو سیٹ اسائڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں, ان سے آپ یہ کریں, اور جو تھوڑا سا طاقتور فضل الرحمان ٹائپ کہے کہ میں 10,000 لوگ ہی لاؤں گا, اس کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, وہ جو مرضی کہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہے رول آف لا, وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کے رول آف لا نہیں ہے, آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست اعتزاز, میرے ہمسائے اعتزاز حسن نے ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سیرت نبی پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا, نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں, ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن اچھا, فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا, وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے, تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں, تو انہوں نے تب کہا, 2 چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے, آپ ان سے مفاہمت کر لیں, آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے, انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر, کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا, ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے, انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو, تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی. جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں, اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر
آپ چوری کو، کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں، امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ۔ میں یہ کہہ کہ لوگوں کو تھک گیا ہوں۔ آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے؟ مجھے کہہ دیجیے وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا۔ نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد، جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی، اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی۔ مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور آئی جی اور ڈی آئی جی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا، اور وہ ایک ہی ہے۔ جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو، جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں، معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز، کرپشن بری چیز نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے، کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو، اس کے آ کے بیٹھو اور آپ بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو۔ تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو۔ تو میں صرف اس چیز کے اوپر، کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں، لیکن ادھر میرے دو دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں، لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز، پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز، لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں، جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ جو این آر او دیا تھا، کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے، کتنا ملک پیچھے گیا؟ مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ، ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ، ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ، تو ملک کدھر سے چلانا تھا؟ کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے، معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے۔ عدالتیں ہماری، ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے، جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں، جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں، جب وہ رول آف لا کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں، اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، مافیاز ہوتے ہیں طاقتور، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ۔ میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے، تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو، کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی۔ جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لا لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں، بھائی آرام سے چپ، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک، یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے، شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں، چینج ہو گیا ہے۔ کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی، اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے
کہ ہر چیز یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کے ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں. ٹیلی فون جا رہے ہیں، کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں، ہم ایجنسی سے کال کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو ARY کو بند کیا، وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کالز جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ میں اب پورا میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں وہ ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی اب کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ